اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا، تو تم کیوں وسوسوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہیں سے معجزے عطا کرتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، بس تمہارا انتظار کرتا ہے، تو کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لا سکے، تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا؟ اللہ تو تمہاری خوشیوں کا مالک ہے، وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ تمہارا صبر آزما کر تمہیں چاہتے دے دے گا۔ یقین رکھو تمہاری کہانی خوشیوں تک موڑ دے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینا کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا، سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں، تو ہونے والی ہر ایک قضا میں گم ہو جا۔ وہ بھی ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف، خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی پریشانی کا حل ہے سجدہ، تو سجدے میں اور اس کے سرور میں گم ہو جا۔ یہ غم تکلیف پریشانیاں سب وقتی ہیں، بھول جا اور سب کچھ بھول جا، تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا۔ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر، تو کائنات تخلیق کرنے والی کی حکمت میں گم ہو جا۔ اگر چاہیے تجھے اپنی ہر دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے اور دغا بازیاں سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک پھول کی امید لگا کر معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تہجد تک لے جاتی ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہت ہی تمہارے رب سے تمہیں ملواتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا اپنے اللہ سے، وہ جب دینے پہ آتا ہے تو تم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کی نصیب کو ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں جو مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، نا حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، پر اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا، کیونکہ زمزم ایڑیاں رگڑنے سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ میری بہت دعائیں تیرے کن کی منتظر ہیں، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے جن سے اللہ کو اپنے بندے پہ رحم آ جائے۔ ہمیں کوئی سپر نہیں بننا، ہمیں جنگل میں نکل کر تارک دنیا ہو کے اللہ کی عبادت نہیں کرنی، ہم نے علوم قرآن پر 700 کتابیں نہیں پڑھنی، ہم نے بس سن نیکی کی حفاظت کرنی ہے جو ہم روز کرتے ہیں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، احسان نہیں جتانا اور شکوہ نہیں کرنا، غیبت سے بچنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہوں۔ اور اللہ تو الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکون کا سماج چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا، تمہارا رب تمہیں اپنی محبت کے رنگ دکھائے گا، الرحمن الرحیم الرحیم، وہ اپنے تمہیں 99 ناموں سے تمہیں روشناس کروائے گا، سیاہ شام کو تمہاری وہ تاروں سے جگمگائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانیاں پھر سے مکمل کر دے گا، تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں اور اللہ سے بات کرنے سے مقدر،
تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر ہی سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کی انبار نہیں لگاتے، اور جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا ہے۔ تم سمجھ نہ پاؤ گے اللہ تدبیریں یوں نکالے گا، تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ راہیں یوں بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ حق اور امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارے اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر آپ کی کوئی بھی دعا کن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا نہیں کی تو وہ تمہیں سکون اور اپنی محبت ضرور دے گا۔ تو کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ پھر سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ عرش والے میری آبرو سلامت رکھنا، فرش پر میں بس تیرے سہارے جیتی ہوں۔